اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نساء شروع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ تیسری صورت ہے، چوتھی صورت ہے یہ نساء کے معنی ہیں عورتیں، اور اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اسی لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نساء آج شروع کریں گے، اور اس میں 176 آیات ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے یہ، اور انشاءاللہ تعالی اسے آج ہم شروع کریں گے۔ اس کی پہلی آیت ہے کہ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اسی کی جان سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا، یعنی ایک جان سے مراد جو ہے وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور انہی سے ان کی بیوی یعنی حضرت بی بی حوا مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت حوا جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئی اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حوا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، یعنی ان کی بائیں پسلی سے۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ ہے، اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بی بی حوا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کی گئی، ان کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، کیونکہ اس آیت میں ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جو حدیث کی طرف اشارہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی حضرت بی بی حوا پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے ہم نے دنیا کو آگے بڑھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پہلا رشتہ جو ہے وہ نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، سب سے پہلا رشتہ ایک عورت اور ایک مرد کا ہے، یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، اور یہ سب سے پہلا رشتہ ہے، اس لیے اس رشتے کو بہت ہی زیادہ فضیلت دی گئی ہے، اور اسی سے پھر آگے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اور بعد میں پہلا جو معاملہ ہے وہ ایک مرد سے عورت کو پیدا کیا گیا، اور پھر بعد میں جو ہے عورت سے مردوں کو پیدا کیا گیا، یعنی کہ پھر آگے پوری دنیا پھیلانے کا معاملہ جو ہے وہ ماں کے رحم سے شروع ہوا۔ لیکن جو سٹارٹ ہے اس کا وہ یہی ہے کہ ایک ہی جان سے یعنی مرد کی جان سے ہی عورت کو نکالا۔ اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صلح رحمی کے معاملے میں بھی بہت زیادہ جو ہے تنبیہ کر دی کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے جو ہے ان کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم پر نگہبان ہوں، یعنی کہ رشتے ناتوں کا توڑنا سخت کبیرے گناہ ہے جسے قطع رحمی کہتے ہیں، اور احادیث میں بھی قرابت داروں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جسے ہم صلح رحمی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رشتے ناطے توڑنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اس سے مراد اپنے جو ہے بہن بھائی، اپنے محرم نام محرم سارے جو بھی رشتے ہیں دور کے، اور ایون کہ اپنے پڑوسیوں سے، سب سے جن سے بھی آپ کے رشتے قائم ہوں، ان سب کو
یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں کہ سب کے ساتھ جو ہے اپنے رشتوں کو اچھے احسن طریقے سے قائم رکھیں اور ان کو احسن طریقے سے نبھائیں۔ آیت نمبر 2 سورہ نساء کی، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اس سے مراد ہے کہ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے، اور خبیث سے جو ہے مراد ہے گھٹیا چیزیں، اور طیب عمدہ چیزیں مراد ہیں جو صحیح ہیں، یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لیے اس میں گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو۔ تو ان گھٹیا چیزوں کو خبیث یعنی ناپاک اور عمدہ چیزوں کو طیب یعنی پاک سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اسی طرح کہ بدلہ گیا مال جو اگرچہ اصل میں تو طیب پاک اور حلال ہے، لیکن تمہاری اس بددیانتی نے اس میں خباثت داخل کر دی، تو اب وہ طیب نہیں یعنی پاک مال نہیں رہا، بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیث اور ناپاک اور حرام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے نافرمایا۔ اسی طرح بددیانتی سے ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانا بھی ممنوع ہے۔ بدنیتی ہے آپ کی اور آپ ان کا مال کھانے کے لیے اپنے مال میں ملا کر کھا رہے ہیں تو وہ منع ہے۔ ہاں، اگر مقصد خیر خواہی ہے تو ان کو اپنے مال میں ملانا جائز ہے، یتیموں کے مال کو۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 2 3 3 4 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال جو ہیں وہ یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو، یعنی کہ تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر یتیم لڑکیوں کے حق سے ڈرایا گیا ہے، اور صحیح بخاری کی کتاب تفسیر میں، بلکہ یہ صحیح بخاری میں احادیث بھی موجود ہیں، اور اس صحیح بخاری کی جو کتاب التفسیر ہے اس میں موجود ہے کہ بلکہ ایک کے بجائے 2 سے 3 سے حتیٰ کہ 4 عورتوں سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو، ورنہ ایک ہی سے نکاح کرو یا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ تو مسلمان مرد اگر وہ ضرورت مند ہے تو 4 عورتیں بیک وقت نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی مزید جو ہے وضاحت بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 سے زائد شادیاں کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیغمبر ہونے کی وجہ سے ایک خاص خصائص میں سے ہے، ایک خاص عمل میں سے ہے جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر اسی آیت میں فرمایا کہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ، یعنی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے، جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا، ضروریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف ہوگی، یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس حقیقت کو دوسرے مقام پر بھی نہایت بلیغانہ انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، اگرچہ تم اس کا اہتمام کرو، تو اس لیے اتنا تو کرو کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیویوں کو بیچ ادھڑ میں لٹکا رکھو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا اور بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرنا نامناسب اور نہایت خطرناک ہے۔ تو اس معاملے میں قرآن نے یہ کہا کہ ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ تم ناانصافی کرو، ایک ہی شادی کرو اور ایک ہی بیوی رکھو۔ آیت نمبر
4 کا ترجمہ ہے اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے ہو کر کھا لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں کے لیے یہ حکم دیا کہ ان کے مہر راضی خوشی دے دو، یعنی کہ بد دلی سے نہیں، جیسا کہ آج کل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہی کوئی ایک مصیبت جان کر اس مہر کو دیا جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے مہر راضی اور خوشی سے دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی مرضی سے مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے کھا لو۔ اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اسے مجبور نہ کیا جائے، ورنہ آج کل مجبوری کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ بہنوں کو جو ہے وہ اپنا حصہ چھوڑنے پر بھی خوشی سے راضی کیا جاتا ہے، اور اسی طرح بیویوں کو بھی مہر چھوڑنے پر خوشی سے راضی کیا جاتا ہے، تو یہ معاملہ غلط ہے۔ وہ اپنی مرضی سے مہر چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ پھر تم ان کا مہر جو ہے وہ کھا سکتے ہو یا اپنے استعمال میں لا سکتے ہو، لیکن اگر وہ نہیں چھوڑتی تو آپ کو ان کا مہر دینا یہ ان کا حق ہے۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے، بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے عقل، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یتیموں مسکینوں کا مال ایسے بے عقل لوگوں کو سونپ دیا جاتا ہے جو کہ اس کی صحیح طرح حفاظت بھی نہیں کر سکتے اور نہ وہ ان پھر یتیموں مسکینوں تک پورا اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عقل مند لوگوں کو اس چیز کے لیے چنا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی کہ یہ تمہارے گزر بسر کا ذریعہ بنائے، اس میں سے مال کھاؤ، مطلب کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔ یتیموں مسکینوں کے بارے میں یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تمہیں ڈرایا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کرو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ احسن طریقے سے پیش آؤ، اس مال سے انہیں کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ دیکھیں یہاں پر یتیموں کے بارے میں ضروری ہدایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک یتیم کا مال تمہارے پاس رہا تم نے اس کی کس طرح حفاظت کرنی ہے، اور جب مال ان کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کمی بیشی یا کسی قسم کی تبدیلی کی تو پھر یہ اللہ کی طرف سے خیانت ہو جائے گی، یعنی کہ عام لوگوں کو تو تمہاری امانت داری یا خیانت کا شاید پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یقیناً جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ تم سے حساب لے لے گا۔ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرایا کہ تم جو ہے وہ دو آدمیوں پر امیر نہ بننا، یعنی کہ جو ہے امیر بننے سے کیونکہ بہت ذمہ داری کا معاملہ ہوتا ہے، اور اسی طرح یتیم کے مال کا والی سرپرست نہ بننا یہ بھی بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا اور کوشش کرنا کہ اس چیز سے اس آزمائش میں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت سخت پکڑ کرنی ہے۔ تو آیت نمبر 6 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے ان کے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں ان کو اچھے طریقے سے تم ان کی پرورش کرو، اور جب دیکھو کہ وہ عقل مند ہو گئے ہیں، مال اپنا سنبھالنے کے قابل ہو گئے ہیں تو ان کا مال انہیں دے دو، اور یہ نہیں کہ وہ جب تک بچپن میں ہیں تو تم ان کا مال جو ہے وہ جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ کر ڈالو کہ ان کو بھی کھلا رہے ہو اور خود بھی اڑا رہے ہو، تو اس چیز سے بھی منع کیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تنبیہ کر دی کہ مالداروں کو چاہیے، یعنی کہ جو سرپرست بھی ہیں، ان کے مال سے بچیں، یعنی کہ اپنے مالوں، جو مالدار ہیں وہ ان کو یتیموں کا مال نہیں کھانا، اس میں سے نہیں خرچ کرنا، انہی پر خرچ کرنا ہے ان کا مال۔ ہاں، اگر کوئی ایسا غریب والی بنا دیا گیا ہے جو مسکین بھی ہے، محتاج بھی ہے، تو وہ دستور کے مطابق جو ہے وہ حسب ضرورت ان کے مال میں سے ان کے ساتھ کھا پی سکتا ہے، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کی۔ لیکن اللہ ساتھ میں یہ بتا رہا ہے اس آیت میں کہ وہ حساب لینے والا ہے اور اللہ کا حساب بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے، ماں باپ اور خواہش و اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو مال ماں باپ اور خواہش و اقارب چھوڑ مرے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اچھا، معاملہ یہ تھا کہ اسلام سے قبل یہ ایک بڑا ظلم کیا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور صرف جو بڑے لڑکے جو سمجھدار اور جنگجو ٹائپ لڑنے کے قابل ہوتے، سارے مال کے ان کو وارث بنا دیا جاتا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گے، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ لڑکی کا حصہ جو ہوتا ہے وہ لڑکے کے حصے سے آدھا ہوتا ہے، جیسا کہ آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ عورت پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانون جو ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، کہ کیونکہ عورت کو اسلام نے جو ہے وہ ذمہ داری نہیں دی کہ وہ نوکری کرے، معاش کی ذمہ داری نہیں دی، اس سے فارغ رکھا ہوا ہے، اور مرد پر یہ ذمہ داری اسلام نے معاشرے میں ڈالی ہے کہ مرد جو ہے وہ کمائے گا۔ تو اس وجہ سے عورت کے پاس مہر کی صورت میں بھی مال آ جاتا ہے جب مہر ادا کیا جاتا ہے، اور جو ایک مرد ہی مہر ادا کرتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر عورت کا حصہ آدھا ہے تو اس میں کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ مرد کے اوپر اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی ڈالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ آیت نمبر 8 میں، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ بعض علماء نے اس آیت میراث سے منسوخ قرار دیا، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتہ داروں میں سے جو لوگ بھی وراثت میں حصے دار نہ ہوں، انہیں بھی تقسیم کے وقت کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان سے پیار محبت سے بات کرو۔ یہ نہیں کہ دولت کے آتے ہی جو ہے وہ قارون اور فرعون بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہدایت دی ہے کہ انہیں بھی اس میں سے تھوڑا بہت دو اور ان سے نرمی سے بولو، کیونکہ کہیں جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں، اگر وہ آپ کے پاس ہیں، آپ کے سامنے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو اور انہیں بھی اس حصے میں سے کچھ نہ کچھ عطا کرو۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے ہیں جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے، تو ان کی چاہت کیا ہوتی، بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچھی تلی بات کہا کریں۔ اچھا، اس آیت میں ان کو وصیت کی جا رہی ہے کہ جن کے زیر کفالت جو یتیم ہیں، ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت تمام عام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، قطع نظر اس کے کہ وہ ان کی زیر کفالت ہیں یا نہیں۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک اس کے مخاطب وہ ہیں جو قریب المرگ لوگ ہیں، قریب المرگ کے پاس بیٹھے ہوں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ نہ حق اللہ میں کوتاہی کر سکے، نہ حقوق بنی آدم میں، یعنی کہ جو مرنے والا ہے ان کے قریب وہ لوگ ہوں جو ان کو اچھی وصیت کریں کہ وہ کوئی ایسی غلط بات نہ کریں، اچھی باتیں انہیں بتائیں کہ وہ کوئی غلط وصیت نہ کر جائیں۔ اور ان دونوں باتوں کو بھی ملحوظ رکھا جائے کہ جو لوگوں کے لیے بہترین ہو، رشتہ داروں کے لیے بہترین ہو، وہ خوب صلاحیت حیثیت ہے تو ایک، اور جو مرنے والا ہے تو اس کو یہ ہے کہ وہ 1/3 مال کی
وصیت ایسے لوگوں کے بھی حق میں ضرور کرے جو اس کے قریبی رشتہ دار میں غریب اور مستحق لوگ ہیں، اور یا پھر اپنے اس مال میں سے جو ہے وہ کسی دینی مقصد اور ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرے تاکہ یہ مال اس کے لیے زیادہ آخرت بن جائے، اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اسے تہائی مال میں وصیت کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلسی اور جو ہے وہ غریبی سے دوچار نہ ہو جائیں۔ تو اس میں مرنے والوں کو یہ وصیت کی جا رہی ہے کہ وہ خود بھی اپنے بعد اپنے جاتے ہوئے اچھی وصیت کر کے جائیں، پیچھے اپنے بچوں کو ایسا نہ کر کے چھوڑ کے چلے جائیں کہ وہ جو ہے وہ کھانے پینے سے محتاج ہو جائیں، یا وہ اپنا سارا مال ہی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، ایسا بھی نہیں کہا گیا، بلکہ اپنے بیوی بچوں ان کے حق میں جو ان کے حق ہے وصیت کرنے کے بعد پھر اگر کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ اس کی آخرت کے لیے بہترین ہے۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے، جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ دیکھیں، ایک تو ہم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بہت دفعہ یہ آیات کو پڑھتے ہوئے آئے ہیں، دہراتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو۔ اسی طرح اس سورہ نساء میں خاص طور پر یتیموں اور مسکینوں کا مال جو ہے اس کو کھانے سے، یعنی کہ اس کا ناجائز استعمال کرنے سے یا اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے سے سختی سے جو ہے وہ بار بار ان آیتوں کو ہم پڑھتے رہیں گے اس صورت میں کہ سختی سے منع کیا ہے۔ اور ابھی ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ یتیموں کا مال جو ہے وہ نہیں کھانا، اور آج کل کیا ہوتا ہے کہ یتیموں مسکینوں کے مال پر جو ہے وہ نظر رکھی جاتی ہے اور پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت سے پلان بنتے ہیں اور شادیاں بھی پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہیں تاکہ یہ مال جو ہے ہمارے حصے میں آ جائے۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے ڈرایا ہے کہ جو بھی یتیموں کا مال کھائے گا تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ یہ آگ بھرنے سے قرآن کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے سورہ نساء کی کہ جو بھی یتیموں کا مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا اور پھر عنقریب وہ کس میں دوزخ میں جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، جہنم کوئی جانے والی جگہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے اس بات سے کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو تم جہنم کے مستحق ٹھہرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں اور مسکینوں کے حق میں نرمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے پاس یتیموں اور مسکینوں کا مال ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان کے مال میں سے کوئی ناحق فیصلہ نہ کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کے حکموں کے مطابق ہی ان یتیموں اور مسکینوں کا مال ان کے حوالے کریں جب ان کا وقت آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 10 تک ترجمہ اور تفسیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں صحیح طرح سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا